السلام علیکم دوستو، حجاز کا قافلہ سیریز کی 16ویں قسط میں خوش آمدید۔ آپ سے درخواست ہے کہ میرا چینل سچائی نیٹ ورک سبسکرائب کر لیں اور اس سیریز کی پچھلی ایک ساتھ ضرور دیکھیں۔ عراق کے محاذ پر اسلامی لشکر کے سالار حضرت مثنی بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے کمک کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں وفد روانہ کیا، مگر دارالحکومت سے جواب آنے سے پہلے خود ہی مدینہ پہنچ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملاقات کا فیصلہ کیا۔ حضرت مثنی بن حارثہ کے مدینے کی طرف روانہ ہونے کے کچھ دن بعد مدینے میں بحرین کا اولو العزم مجاہد اس نحیف اور لاغر انسان کے ساتھ ہم کلام تھا، جس کی نگاہوں میں عزم و یقین اور خلوص کے سمندر موجزن تھے، اور جس کے ضمیر کی روشنی نے قافلہ حجاز کو عجم کی وسعتوں میں نئے راستے اور نئی منازل دکھائی تھیں۔ مثنی بن حارثہ اس وقت مدینے پہنچے تھے جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنا سفر حیات ختم کرنے والے تھے اور اپنے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو نئے خلیفہ کا امیدوار مقرر کر چکے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس شدید علالت کی وجہ سے مدینے کی فضا اس وقت بہت سوگوار تھی۔ ان حالات میں حضرت مثنی بن حارثہ کو یہ امید نہ تھی کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کمک کے متعلق کوئی بات کر سکیں گے۔ حضرت مثنی بن حارثہ کو ایسا بھی محسوس ہو رہا تھا کہ شاید مدینے میں ان کی آمد کو کوئی اہمیت نہ دی جائے گی۔ مدینے کے راستے میں اور مدینے پہنچنے کے بعد جن لوگوں سے بھی حضرت مثنی بن حارثہ کی گفتگو ہوئی، وہ صرف خلیفہ اول کی بیماری، ان کے جانشین کی شخصیت اور شام کی عظیم فتوحات کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ شام میں مسلمانوں کی رومیوں کے خلاف جنگ بہت اہمیت اختیار کر چکی تھی، خاص طور پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی عراق سے شام کی طرف روانگی کے بعد شام کا محاذ مزید شدت اختیار کر چکا تھا، جبکہ دوسری طرف عراق میں سلطنت فارس کے خلاف اسلامی مہم ٹھنڈی پڑ چکی تھی۔ چنانچہ اس ساری صورتحال کے پیش نظر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر کے دروازے میں قدم رکھتے ہوئے مثنی بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے دل میں اسلام کے اس عظیم رہنما اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست اور جلیل القدر صحابی رسول کو دیکھ لینے کے علاوہ اور کوئی خواہش نہ تھی، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کی طرف دیکھتے ہی اٹھ کر بیٹھ گئے، اور مثنی بن حارثہ کو یہ محسوس ہونے لگا کہ ان کے دل کی کوئی بھی بات صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے پوشیدہ نہیں تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مثنی بن حارثہ کے ساتھ مصافحہ کرنے کے بعد انہیں اپنے پاس بٹھا لیا اور پھر اطمینان سے اپنا سر تکیے پر رکھتے ہوئے فرمایا، مثنی، تمہیں میری علالت سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، مجھے عراق کے تمام حالات تفصیل سے بتاؤ۔ حضرت مثنی بن حارثہ نے جھجکتے ہوئے گفتگو شروع کی اور انتہائی اختصار کے ساتھ ایران اور عراق کے حالات بیان کرنے کی کوشش کی، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سوالات نے ان کی حوصلہ افزائی کی اور وہ پوری تفصیل کے ساتھ سلطنت فارس کی صورتحال پر تبصرہ کرنے لگے۔ پھر جب مثنی بن حارثہ نے ایران کے محاذ کا پورا نقشہ پیش کر دیا تو خلیفہ اسلام اپنے تیماردار کی طرف متوجہ ہوئے اور اسے فرمایا، جاؤ عمر ابن خطاب کو بلا کر لاؤ۔ تھوڑی دیر بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور وہ ملت اسلام کے اس عظیم رہنما کی آخری نصیحت سن رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اگر آج شام تک میرا سفر حیات ختم ہو جائے تو کل مثنی بن حارثہ کو کمک کے ساتھ روانہ کر دینا۔ اس کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی نگاہوں کے سامنے موت نے اپنے ہاتھ تان دیے اور اس عظیم مرد حق کی دل کی دھڑکنیں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئیں، جس کی خلافت کے 27 مہینوں کا ایک ایک دن اور ایک ایک لمحہ انسانیت کے عروج کی ان گنت داستانوں سے لبریز تھا، جس نے دنیاوی خدائی کے دعوے داروں کسرا فارس اور کیسر روم کو مجاہدین اسلام کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد حضرت عمر فاروق نے مسند خلافت سنبھالا تو ان کے سامنے اولین مسئلہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آخری خواہش کو پورا کرنا تھا۔ چنانچہ انہوں نے مسجد نبوی کے صحن میں پرچم نصب کروایا اور مجاہدین کو وہاں جمع ہونے کی دعوت دی، لیکن اس وقت مدینے کے بیشتر مجاہد شام کے محاذ پر جا چکے تھے۔ جو لوگ مسجد میں جمع ہوئے ان کی زیادہ تعداد ان معمر صحابیوں پر مشتمل تھی جن کا مدینے میں رہنا زیادہ ضروری خیال کیا جاتا تھا۔ اہل مدینہ میں سے بعض نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ مشورہ دینے کی کوشش کی کہ کسرا فارس کے خلاف نیا محاذ کھولنے سے پہلے ہمیں شام کو مکمل طور پر فتح کر لینا چاہیے۔
اور پھر جب ہماری افواج شام کے محاذ سے فارغ ہو جائیں گی تو انہیں ایران کا رخ کرنے اور اسے فتح کرنے میں دیر نہیں لگے گی۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اپنے پیشرو کے حکم کی تعمیل میں معمولی سی تاخیر بھی گوارا نہیں تھی۔ ماضی کا وہ نقشہ ان کی آنکھوں کے سامنے تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا تھا اور اہل مدینہ کو ہر آن دشمنان دین کی یلغار کا خطرہ تھا، لیکن خلیفہ اول نے تمام خطرات سے بے پرواہ ہو کر مسلمانوں کا لشکر شام کی طرف روانہ کر دیا تھا، اور اس لشکر کو روانہ کرنے میں ان کی پہلی اور آخری دلیل یہی تھی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور کوئی بڑے سے بڑا خطرہ بھی مجھے اس حکم کی تعمیل سے نہیں روک سکتا۔ چنانچہ اب بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسی عزم و یقین کے ساتھ اہل مدینہ کو جہاد کی دعوت دے رہے تھے جس کا مظاہرہ خلیفہ اول نے انتہائی مخدوش حالات میں کیا تھا۔ عراق کے محاذ پر مثنہ بن حارثہ کی مدد کے لیے کمک بھیجنے کے حق میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سب سے بڑی دلیل یہی تھی کہ یہ صدیق اکبر کی آخری خواہش تھی اور میں اس کو ضرور پورا کروں گا۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اہل مدینہ کے سامنے تقریر کی اور تقریر مکمل کرنے کے بعد حضرت مثنہ بن حارثہ کی طرف دیکھا۔ مثنہ بن حارثہ اٹھے اور پھر مسجد نبوی میں اس نقیب کی آواز گونجنے لگی جو کاروانے ملت کو مدائن کا راستہ دکھانے کے لیے آیا تھا۔ مثنہ بن حارثہ اہل مدینہ سے فرما رہے تھے، میں اسلام کا ایک ادنا سا خادم ہوں اور یہاں آقائے دو جہاں کے وہ صحابی موجود ہیں جنہوں نے بدر و حنین کے معرکوں میں حصہ لیا تھا۔ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ مجھے آپ کے سامنے جہاد کی اہمیت بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ میں صرف عراق کے موجودہ حالات بیان کروں گا اور فیصلہ آپ لوگوں پر چھوڑ دوں گا کہ ہمارے لیے فوری پیش قدمی کرنا ضروری ہے یا کچھ دیر انتظار کرنا، اور پھر اگر آپ لوگ میرا ساتھ دینے پر آمادہ ہو جائیں تو یہ میری خوش قسمتی ہوگی۔ بصورت دیگر میں یہاں سے تنہا روانہ ہو جاؤں گا اور اپنی ہمت اور وسائل کے مطابق اپنا فرض پورا کرتا رہوں گا۔ نہ تو میں کسرے فارس کے سامنے سر جھکاؤں گا اور نہ ہی اپنی زندگی میں مسلمانوں کا فتح کیا ہوا کوئی علاقہ اسے واپس کروں گا، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ کو ایران کی مہم کی اہمیت محسوس کرنے میں دیر نہیں لگے گی۔ اس کے بعد مثنہ بن حارثہ نے محاذ فارس کے تمام حالات تفصیل سے بیان کیے اور اپنی تقریر کے اختتام پر فرمایا، حضرات، اگر یہاں سے مجھے کمک نہیں ملتی تو کسرے ایران اپنی پوری طاقت کے ساتھ ہمارے مفتوحہ علاقے واپس لینے کی کوشش کرے گا، مگر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں تنہا بھی اس کے سامنے کھڑا رہوں گا، اور وہ مفتوحہ علاقے جو مجاہدین اسلام کے خون سے حاصل کیے ہیں وہ ہمیشہ ہمارے رہیں گے یا وہاں ہماری قبریں بنیں گی۔ حضرت مثنہ بن حارثہ کی تقریر کے اختتام پر حضرت ابو عبید ثقفی اٹھ کر کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، امیر المومنین، میں اپنے آپ کو جہاد کے لیے پیش کرتا ہوں اور میرے قبیلے کا ہر شخص جہاد میں شامل ہوگا۔ اس کے بعد چاروں طرف سے مثنہ بن حارثہ کی تائید میں آوازیں بلند ہونے لگیں اور سینکڑوں مجاہدین ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ مثنہ بن حارثہ کے ساتھ مجاہدین اسلام کے لشکر کی روانگی اور اس کے بعد کے حالات کی تفصیل انشاءاللہ اگلی قسط میں بیان کی جائے گی۔